السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين. دل دیوونه‌ای که تو سینمه داره رسوای زمونم میکنه، روز و شب فقط میگه کرب و بلا، داره بدجوری دیوونم میکنه. شبایی که دل تنگتم میشینم و به عکس کربلای تو زل میزنم، از تو دل حسینیه تا دل بین الحرمین تو آقا گل میزنم. چجوری حسینا حسینا های 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 حسینا حسینا حبیب کی زوجہ نے غلام کو ایک کفن دیا، کہا لے جاؤ وہاں کا زادوں کا لاشا ہوگا، سب کو کفن دے دیا گیا ہوگا، تمہارا آقا حبیب بے کفن ہوگا۔ اب ایک مرتبہ حبیب کا غلام کفن لے کے آیا، جیسے لایا تھا ویسے ہی واپس چلا گیا۔ ایک مرتبہ حبیب کی زوجہ نے کہا کیا تمہیں اپنے آقا کو کفن نہیں دیا؟ تو کربلا میں شہید عزاداروں جو بچے کوفے میں شہید ہوئے ہم ان کا ماتم کر چکے ہیں، اور جو بچے کربلا میں شہید ہوئے ہیں ہم ان کا ماتم کرنے کے لیے تیار ہیں عزاداروں۔ بس سنیے گا، دو تابوت آئیں گے، پہلا تابوت عبداللہ بن مسلم بن عقیل کا اور دوسرا تابوت محمد بن مسلم بن عقیل کا۔ عزاداروں یہ جو دو تابوت ہے نا، یہ مسلم کے وہ جگر پارے ہیں کہ جو اپنے باپ سے الگ ہونے کے بعد دو بچے جو کوفے میں رہ گئے تھے، یہ دو بچے حسین کے ساتھ کربلا آئے۔ ہاں عزاداروں ذرا مسلم کے جگر سے پوچھو، مسلم کی تو دنیا ہی اجڑ گئی، ارے ذرا مسلم کے اہلیہ سے پوچھو جس کی دنیا بھی اجڑ گئی، جس کی گود بھی اجڑ گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا کوئی کم نہ دے سوائے کبھی مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزاداروں یہ مسلم کے یہ دونوں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، عزاداروں کا روایت کہتی ہے کہ یہ دونوں بچے میدان میں پہنچے، جنگ میں شروع کیا، جنگ کرنے کے بعد ایک مرتبہ آقا حسین کو آواز دی، حسین لاشے پر پہنچے، یہ دونوں چھوٹے بچے ہیں، حسین نے ایک مرتبہ حسین رو کے کہتے ہیں اے میرے جگر پالو، خدا تمہیں جنت میں بلند مقام دے۔ اب اس کے بعد جو تابوت آئے گا وہ جعفر ابن عقیل کا تابوت ہے۔ جعفر ابن عقیل کون؟ یہ جعفر ابن عقیل وہ ہیں کہ جعفر نام ہے، عقیل کے بیٹے ہیں۔ عزاداروں امام سے اجازت مانگی، 15 سواروں کو شہید کیا، شہید کرنے کے بعد بشر نامی ایک شخص نے آپ کو تیر سے حملہ کیا اور اس حملے میں آپ شہید ہو گئے۔ حسین کو آواز دی، حسین لاشے پر پہنچے، ایک مرتبہ کہا بشر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تو نے میرے بھائی کو قتل کر دیا۔ ہاں عزاداروں اس کے بعد عقیل کے دوسرے بیٹے کا تابوت آ رہا ہے، عبد الرحمن ابن عقیل آئے امام حسین کے پاس، آقا سے اجازت مانگی، میدان میں آئے، جنگ کیا، بڑے بڑے مشہور 17 پہلوانوں کو قتل کیا۔ اس کے بعد عثمان بن خالد نے عزاداروں عثمان بن خالد نے آپ پر حملہ کیا، آپ سے سنبھلا نہ گیا، گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے، آواز دی عزاداروں، آواز دی اے میرے پیارے اب تم چلے گئے، دھیرے دھیرے بنی ہاشم کی تعداد کم ہوتی ہے۔
जनाब सैयदा पूरे मैदान में एक एक शहीद के पास एक एक शहीद जब घोड़े से गिरता था तो जाकर कहती थी हमें कत्ल हो गया, अब हुसैन पर कौन रोएगा। अगर जानते हो जब तुम मजलिस में आते हो, मसाइब सुनते हो, रोते हो, तो ये रवायत सुनी है ना कि इसी मजलिस में ज़ैनब व सकीना भी आती है। अज़दारो जब आप रोते हैं ना तो सकीना पूछती है अरे अम्मा ये क्यों रो रहे हैं, आप बेटा तुम्हारे बाबा पे रो रहे हैं। अरे सकीना कहती है फूफी अम्मा ये मेरे बाबा पे रोते हैं तो कोई इन्हें तमाचे क्यों नहीं मारता, क्योंकि मैं जब अपने बाबा पे रोती थी तो कोई तमाचे लगाता था, कोई ताज़ियाने लगाता था। उसके बाद जो ताबूत आ रहा है मोहम्मद इब्न अबी सईद इब्न अकील का ताबूत, ये भी अकील के बेटे अबी सईद इब्न अकील है अज़ादारों के जिनके बेटे मोहम्मद हैं। इमाम से इजाजत मांग के मैदान कारज़ार में आए, हाशमी खून का मुजाहरा किया। अब रवायत कहती है अज़ादारों के जंग कर रहे थे, एक मर्तबा जंग करते करते एक शकी ने तीर का निशाना लिया। अब ये तीर ने इनके ऊपर हमला किया तीर से, इन्होंने देखा कि तीर आ रहा है, सोचा अपने हाथ से तीर को रोक ले। अज़ादारों रवायत कहती है कि हाथ को छेदता हुआ तीर पेशानी में जा चुका। आका हुसैन को आवाज दी मौला तरफ गए, अरे किस किस के लाश बजाओ। ये वो ताबूत है। अज़ादारों इजलास कर रहा हूँ, करबला के मैदान में सबसे छोटा जो जुमला था जिससे लोग तसल्ली दिया करते थे। आज के दौर में क्या होता है, आज के दौर में यही होता है कि जब कोई परेशान होता है तो लोग पूछते हैं भाई क्या हो गया, भाई क्या हो गया। अज़ादारों करबला में हुसैन इतना मजबूर था कि जब मीरानीस ने अक्कासी की तो लिखा कि अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ। अरे हमसे किसी ने ये भी न पूछा कि क्या हुआ। मोहम्मद इब्न अबी सईद का ताबूत अज़ादारों, ये मोहम्मद इब्न अबी सईद कौन है? अकील के बेटे सईद के बेटे मोहम्मद। अज़ादारों मैदान कारज़ार में आलम जंग में शाह पे जान कुर्बान करने के बाद इमाम हुसैन के ऊपर अपनी जान निछावर की। उसके बाद अज़ादारों हुसैन के खैमे में इजाजत मांगने के लिए कोई एक अकेला नहीं गया। हुसैन से इजाजत मांगने के लिए 2 बच्चे छोटे छोटे साथ में गए। अब अज़ादारों रो लेना, अज़ादारों 2 छोटे छोटे बच्चे साथ में गए। अभी तक हुसैन अकेले इजाजत दे रहे थे, अब 2 छोटे छोटे बच्चे। अज़ादारों अब ये 2 छोटे बच्चे हैं ना, इन पे आपको कैसे रोना है ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं तो बस एक रवायत पढ़ दे रहा हूँ कि जब कौम मोहम्मद पर और मोहम्मद का लाशा आया ना तो ज़ैनब उन पर नहीं रोई। ज़ैनब तुम क्यों नहीं रोई? कहा मैं इसलिए नहीं रोई कि मैं कौम मोहम्मद की माँ हूँ और जिंदा हूँ। मैं अपने करबलाई भाई हुसैन को रोऊंगी क्योंकि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। ज़ैनब फिर कौन रोएगा तुम्हारे बच्चों पर? कहिए अज़ादार रोएंगे। मसाइल सुन लो, फिर कौन मोहम्मद के ताबूत आ जाएंगे। अज़ादारों ये छोटे छोटे बच्चे आए, आके कहते हैं मामू जान इजाजत दे दीजिए। अज़ादारों हुसैन ने इजाजत दी। अब ये 2 छोटे बच्चे पहुंचे मैदान क़िताल में। रवायत कहती है कि उन मोहम्मद जब करते करते बहुत आगे तक निकल गए। कितनी आगे जानते हो कि पानी के बिल्कुल करीब पहुंच गए। एक मरतबा एक भाई दूसरे भाई से कहता है भैया अगर सकीना की मश्क लाए होते तो आज पानी पहुंच जाता। दूसरा भाई कहता भैया पानी की तरफ से चेहरा हटा लो, कहीं हमारी वफादारी पर शक न हो। रवायत कहती है मैदान में ये छोटे छोटे बच्चे जंग कर रहे हैं, पानी नहीं पिया। अज़ादारों लाइनों ने घेर कर हमला किया। ये 2 छोटे बच्चे घोड़े से गिरे। एक मर्तबा आवाज दी मामू जान हमारी मदद को आइए, हुसैन पहुंचे। अज़ादारों बस 1 मिनट फिर ताबूत आ जाएगा। अज़ादारों मैंने अर्ज किया कि उन मोहम्मद को आपको रोना है क्योंकि ज़ैनब तो हुसैन को रोएगी। अज़ादारों लाशों को लेकर हुसैन में आए।
ہے. جانتے ہو عزادارو، اب تک حسین کاندھے پر ایک لاش لا رہے تھے، لیکن اب 2 لاشیں لا رہے ہیں. ہائے حسین کی غربت. ایک مرتبہ خیمے کے قریب لاش آیا، آواز دی گئی زینب آؤ، تمہارے بچے مارے گئے. آزادارو یہ تو بولتا رہا ہے. زینب کے پاس آواز پہنچی آزادارو. ایک مرتبہ زینب نے کہا لیلا میرا بازو تھامو، لے کر چلو محمد کے پاس. آئے محمد کے قریب، اے عباس مجھے بٹھا دو. ہاں آزادارو. ایک مرتبہ زینب نے ایک ہاتھ آؤں کے سینے پر رکھا، دوسرا ہاتھ محمد کے سینے پر رکھا. یہ دونوں ہاتھ سینے پر رکھنے پر ایک جملہ کہتی ہے، اے میرے بچوں ہمیں معاف کرنا، اے میرے بچوں ہم تم پر نہیں روئیں گے. زینب نہ روئے گی آزادارو، بچے شہید ہو گئے، زینب نہ روئے گی آزادارو. اب جو جملہ پڑھنے جا رہا ہوں آزادارو، اس جملے کو اگر برداشت کر سکتے ہیں تو کریے. جب آزادارو شام میں رہائی کا وقت آیا اور تبرکات برآمد ہونے لگے، تو ایک مرتبہ آزادارو اکبر کا سرایا لیلا نے سنبھالا، قاسم کا سرایا فروہ نے سنبھالا، اصغر کا سرایا رباح نے سنبھالا. آزادارو سنیے گا. ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ 2 چھوٹے چھوٹے سرائے اور ان کا لینے والا کوئی نہ تھا. تو شام کی عورتوں سے عورت کھڑی ہو گئی، کہا کیا ان کی ماں مر گئی ہے؟ سید سجاد کھڑے ہو گئے، کہا ایسا نہ کہو، ان پہ رونے والی میری پھوپھی زینب زندہ ہے، لیکن اس نے عہد کیا ہے اپنے بچوں پہ نہ روئے گی، زہرا کے لال پہ روئے گی. زینب پھر بھی نہ روئی آزادارو. لیکن جیسے ہی زینب مدینے پہنچی نا آزادارو، جب نہیں دروازہ کھولا 2 چھوٹے چھوٹے مسلے دکھائی دیے، 2 چھوٹے چھوٹے بستر دکھائی دیے. اب زینب سے نہ رہا گیا. اے اونو محمد، اجرکم اللہ، اونو محمد قتل ہو گئے. اونو محمد کے بعد اب جو لاشا آ رہا ہے اس کے لیے زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا سمجھ لیں. دولہا بنے تھے قبر میں سونے کے واسطے، چھوڑا دلہن کو ہاتھ رونے کے واسطے. ہاں بدارو، شادی کو لے کر بہت ارمان رہتا ہے لوگوں کے دلوں میں. آئے آزادارو، خدا کرم کرے. آزادارو جناب قاسم آئے، اے چچا جان مجھے مرنے کی اجازت دے دے. آزادارو یہ ایک ایسا پرتر مصائب ہے نا قاسم کا کہ جو ہر سینہ برداشت نہیں کر سکتا. آزادارو چچا اجازت دے دیجیے. قاسم جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ قاسم کا معنی ہوتا ہے بانٹنے والا، جو بانٹے. آزادارو یہ قاسم کیسا قاسم ہے، جب تک زندہ تھا دشمنوں کو بانٹتا رہا ٹکڑوں میں، لیکن جیسے ہی گھوڑے سے گرا نا خود کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا. اللہ جانے باپ اور بیٹے میں کیا رابطہ تھا. حسن کے جگر کے بعد ٹکڑے ہو گئے اور قاسم کے لاشوں کے ٹکڑے. اجرکم اللہ. ابھی تابوت آئے گا، مسائل سننے سے. قاسم آئے، اجازت لی، میدان میں گئے. آزادارو جنگ کرنا شروع کیا. جنگ کرنے کے بعد ظالموں پر حملہ کرتے گئے. آزادارو ایک وقت ہوا آیا کہ قاسم نرغہ آدم میں گر گئے. آزادارو نرغہ آدم میں گرنا تھا کہ قاسم پر حملے ہونے لگے. اب جیسے ہی حملے ہونے لگے نا تو ایک مرتبہ قاسم گھوڑے پر نہ سمجھ سکے، گھوڑے سے زمین پر آئے. آنے کے بعد کہا چچا جان میری مدد کو آؤ. آزادارو ابھی تابوت آئے گا، پہلے مصائب سن لو. آزادارو چچا جان میری مدد کو آؤ. جیسے ہی حسین کو بلایا، روایت کہتی ہے کہ حسین قاسم کو بہت چاہتے تھے. جیسے ہی قاسم کی آواز سنی، غیظ و غضب کے عالم میں حسین بڑھے. ایک مرتبہ بولتے جا رہے ہیں، ظالموں نے دیکھا کہ حسین کا چہرہ زرد ہے، غیظ کے عالم میں آ رہے ہیں. ظالموں پر خوف آیا، اب انہوں نے بھاگنا شروع کیا. ارے ظالم تو بھاگ گئے، لیکن قاسم کا لاشا گھوڑوں سے پامال ہو گیا. آزادارو بس اتنا یاد رکھو کہ ماتم وہ چیز ہے، رونا وہ چیز ہے جس کے لیے ہم بے چین تھے کہ ہمیں اجازت نہیں مل رہی.
حضرت اب اجازت مل گئی ہے تو رونے میں کوتاہی نہ کرنا. حضرت وقت تک یہ جملہ کہا جاتا تھا کہ اگر اگلے برس زندہ رہے تو ماتم کریں گے. اب ماحول ایسا آ گیا پتہ نہیں اگلی مجلس ملے یا نہ ملے. حضرت اگلی مجلس میں رو پائے یا نہ رو پائے تو قسم خدا کی رونے میں کوتاہی نہ کرو. روز روز مصائب نہیں پڑے جاتے کربلا والوں کے. حضرت قاسم کی لاش پامال ہو گیا. ایک مرتبہ حسین پہنچے. قاسم کو ایک جگہ سے لاشا نہیں اٹھایا, یہی وہ لاش تھا جو حسین نے کئی جگہوں سے اٹھایا. اکٹھا کر کے قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا, لے کر خیمے میں آئے. عزادارو اب تک جو لاش آتی تھی نا وہ لاش دکھائی دیتی تھی کہ یہ لاش ہے. ایک مرتبہ جب قاسم کا لاشا آیا تو عامہ دوڑتے ہوئے آ گئی کہ میرے بچے کا لاشا دکھائی نہیں دیتا. حسین نے اماں کا دامن کھولا, اے مادر قاسم تمہارا بچہ پامال ہو گیا. اللہ. اب جملہ سنو, آخری جملہ عزادارو. ایک مرتبہ قاسم کی ماں نے کہا ارے میرا بچہ پامال ہو گیا, لاش کے ٹکڑوں میں کچھ ڈھونڈنے لگی. زینب نے کہا اے مادر قاسم کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ کہ میں قاسم کا سینہ ڈھونڈ رہی ہوں. بہادر گھرانوں میں جب بیٹا جنگ جیت کے آتا ہے تو سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہا جاتا ہے اے بیٹا مرحبا. قاسم شہید ہو گئے. عزادار قاسم کے بعد جو تابوت آ رہا ہے وہ تابوت ہے امام حسن کے دوسرے بیٹے ابو بکر ابن حسن کا. عزادار اس تابوت کی بھی زیارت کریں. اور اسی کے ساتھ جو تابوت آ رہا ہے وہ محمد بن علی بن ابی طالب کا تابوت آ رہا ہے. ان دونوں تابوت کی زیارت کریں. عزاداروں یہ وہ شہید ہیں جو حسین کے پاس اس عالم میں پہنچے. عزاداروں کہ جس عالم میں حسین تنہا تھے اور حسین کے پاس کوئی نہ بیٹھا تھا. ایک مرتبہ انہوں نے پوچھا اے آقا کیا میری قربانی قبول کی جائے گی؟ کیا میری قربانی قبول کی جائے گی؟ آقا آپ ہم سے راضی ہیں؟ حسین نے روتے ہوئے کہا ہاں بچوں میں تم سے راضی ہوں اور میرا رب بھی تم سے راضی ہے. ہاں عزاداروں ان دونوں نے بھی اپنی جان مولا پر قربان کر دی. اب اس کے بعد جناب عبداللہ ابن علی کا تابوت آ رہا ہے. عزاداروں عبداللہ کون ہے؟ آپ کی والدہ ام المؤمنین تھی. جناب عباس کے بعد آپ سب بھائیوں میں بڑے تھے. عزاداروں آپ بھی باپ کے پاس آئے. آنے کے بعد اجازت مانگی. اجازت مانگ کر جنگ کے لیے نکلے. جنگ پر نکلنا تھا. ایک مرتبہ بھیا عباس کی طرف چہرہ کیا, چہرہ کر کے کہا اے بھیا دیکھو ہم جا رہے ہیں, جب تک زندہ رہنا زینب کی رضا کا خیال کرنا, اہل حرم کے خیمے کا خیال کرنا. اجرکم اللہ. ہاں عزادارو عباس نے کہا بھائی جاؤ, بھائی جاؤ, جب تک تمہارا علمدار بھائی زندہ ہے نا تب تک خیموں پر آنچ نہیں آئے گی. اے بھیا جاؤ, جب تک بھائی زندہ ہے تب تک کوئی زینب کی رضا نہیں چھینے گا. اے عباس ابھی تو کہہ رہے ہو کہ جب تک عباس زندہ ہے کوئی خیمے کی طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھے گا, لیکن پھر کیا ہوگا جب تم بھی نہ رہو گے؟ عزاداروں عبداللہ ابن علی کے تابوت کے پیچھے پیچھے جو تابوت آئے گا وہ تابوت عثمان ابن علی کا تابوت. عزاداروں عبداللہ کے پیچھے عثمان ابن علی کا تابوت بھی آ رہا ہے. عزاداروں ابو الفضل عباس کے دوسرے بھائی عبداللہ کے بعد جناب عباس کو جناب عباس جہاد کی اجازت لے کر عزاداروں میدان قتال میں پہنچے اور جناب عباس کے اس بھائی کو خولی نامی ایک ملعون نے وار کیا, حملہ کیا. عزاداروں روایت کہتی ہے کہ جب حملہ کیا نا تو جیسے عباس کو نشانہ بازو پر لیا گیا تھا ویسے ان کے بھائی پر بھی نشانہ لیا گیا, لیکن روایت کہتی ہے کہ ان کا بازو ڈھولا نہیں ہوا شانوں سے. اس کے باوجود جب عباس تک خبر پہنچی تو عباس تڑپ گئے. ایک مرتبہ حسین نے پوچھا بھیا کیا کیوں رو رہے ہو؟ کہ میں نے سنا ہے میرے بھائی کے بازو میں تیر لگ گیا. عزاداروں حسین کہتے ہیں عباس فقط تیر لگا ہے, بازو اپنی جگہ سے جدا نہیں ہوا. ابھی تو وہ وقت آنے والا ہے جب دونوں بازو علمدار کا قتل ہوں گے. اجرکم اللہ. عزاداروں
عثمان کے بعد جعفر کا تابوت آ رہا ہے. آپ جناب عباس کے سب سے چھوٹے بھائی، آپ نبیز نے جہاد مانگی. یہ جو تابوت آ رہا ہے جناب جعفر ابن علی کا ہے. دوران جنگ ایک حانی ملعون تھا کہ جس نے آپ سے تیر کا نشانہ لیا اور تیر مارا. عزادارو روایت کہتی ہے کہ وہ تیر آ کر آپ کے گلے اور سینے کے درمیان لگا کہ یہ جو ہڈی ہے عزادارو اس کو توڑتا ہوا داخل ہو گیا. عزادارو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ حسین کا گھر لوٹا جا رہا ہے، یہ زہرا کی کمائی لوٹی جا رہی ہے. عزادارو یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک ایک لاش کے پاس جا کر زہرا روایت کہتی ہے عزادارو کہ جب عباس کا بھائی زمین پر گرانا تو ایک مرتبہ حسین لاشے پر عزادارو لاشے پر پہنچنے کے بعد حسین نے جیسے ہی لاشے کو دیکھا اپنے گود میں لیا تو روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ جعفر کا لاشا لرزہ کر رہا تھا، ہل رہا تھا. امام حسین نے کہا جعفر لرزہ کیوں ہے؟ کہا کہ آقا جب سے میں گرا ہوں میرے سرانے کوئی پل کا گوشت بھی گریا کر رہی ہے. حسین نے کہا ارے جعفر یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ میری دکھیاری ماں زہرا ہے جو ہر شہید کے پاس جا کر رو رہی ہے، جو ہر شہید پر گریا کر رہی ہے. بس عزادارو جعفر کو رو چکے، عباس کے تمام بھائیوں کو رو چکے. عزادارو جانتے ہو ام البنین کو ام البنین کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ام البنین کے بیٹے بہت تھے، اس لیے بہت ساری ماؤں کا، بہت سارے بیٹوں کی ماؤں کو ام البنین کہا جاتا ہے. لیکن ہائے ام البنین کہ اب ام البنین نہ رہی، سارے بیٹے حسین پر قربان ہو گئے. عزادارو اب مولا عباس کا علم آئے گا، لیکن اس سے پہلے ہمیں آمادہ ہونا ہے رونے کے. عزادارو کیا فائدہ کہ ہم محشر کے میدان میں اپنے آپ کو عزاداروں کی فہرست میں گننا چاہیں اور مصائب کربلا میں ہم خاموش کھڑے رہیں. عزاداروں بس اتنا جان لو کہ امام سے کسی نے پوچھا مولا یہ بتائیے کہ کربلا والوں کو کیسے رویا جائے؟ تو امام نے کیا کہا تھا کہ کربلا والوں کو سسک سسک کے نہیں رویا جاتا، کربلا والوں کو دہاڑے مار کے رویا جاتا ہے. عزاداروں کربلا والوں کو غصہ ایسے رو جیسے ضعیف ماں جوان کے لال کے لاشے پر روتی ہے. اجرکم اللہ. عزاداروں قیامت. عزاداروں ایک مرتبہ سب شہید ہو گئے. اب ایک مرتبہ خیمے سے ایک صدا بلند ہوئی، العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس. عزاداروں یہ جو صدا تھی نا یہ عباس کے کانوں کو پریشان کر رہی تھی. ایک مرتبہ خیمے میں آئے، آ کر کہتے ہیں اے میرے آقا اب مجھ سے صدائے العطش سکینہ کیوں نہیں سنی جاتی، اب مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے. حسین نے کہا، عزاداروں توجہ کریں، حسین نے کہا کہ عباس دیکھو تم میرے لشکر کے علمدار ہو. اب وہ لشکر کہاں آقا جس کا میں علمدار تھا؟ اب وہ لشکر تو جا چکا ہے. عزاداروں اب سنیے گا، عباس نے اجازت مانگی. حسین نے کہا دیکھو عباس پانی لانے کی اجازت ہے، لڑنا نہیں. عزاداروں عباس نے کہا آقا قبول ہے. ایک مرتبہ خیمے میں آئے سکینہ کے پاس. سکینہ مشکل دل دیوونه‌ای که تو سینمه داره رسوای زمان